اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لعبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا وربک اعلم بمن فی السماوات والارض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، پہلے ترجمے پہ غور کرو کہ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے کیا۔ اے پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دو، یعنی ان سے جو دعوت حق پر ایمان لائے ہیں، مخالفوں سے گفتگو کرتے ہوئے جو بات کہو ایسی کہو کہ خوبی کی بات ہو۔ شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا پروردگار تمہارے حال سے خوب واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، چاہے تو عذاب میں ڈالے۔ اور اے پیغمبر ہم نے تجھے ان لوگوں پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا، یعنی نگران بنا کر نہیں بھیجا کہ تو ان کے ہدایت پانے نہ پانے کے لیے جواب دہ ہو۔ آسمان اور زمین میں جو کوئی ہے تیرا پروردگار سب کا حال بہتر جاننے والا ہے۔ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر برتری دی اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ اے پیغمبر، یہاں پہ پیغمبر سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو تم نے اپنے خیال میں اللہ کے سوا جن ہستیوں کو معبود سمجھ رکھا ہے انہیں اپنی حاجتوں اور مشکلوں میں پکار کر دیکھو، نہ تو وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں کہ تمہارا کوئی دکھ دور کر دے اور نہ تمہاری حالت بدل سکتے ہیں۔ یہ لوگ جن ہستیوں کو پکارتے ہیں اور اللہ کے حضور انہیں وسیلہ تقرب سمجھتے ہیں تو وہ خود اپنے پروردگار کے حضور بندگی و اطاعت کے ذریعے سے وسیلہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کون اس راہ میں زیادہ قریب ہوتا ہے، نیز اس کی رحمت کی امید رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ترسا رہتے ہیں۔ فی الحقیقت تمہارے پروردگار کا عذاب بڑا ہی ڈرنے کی چیز ہے، اور قیامت کے دن سے پہلے ضرور ایسا ہونے والا ہے کہ نافرمانوں کی جتنی بستیاں ہیں ہم انہیں ہلاک کر دے یا عذاب سخت میں مبتلا کر دے۔ یہ بات قانون الہی کے نوشتہ میں لکھی جا چکی ہے، اور جو نشانیاں منکر طلب کرتے ہیں ان نشانیوں کے بھیجنے سے ہمیں کون روک سکتا ہے، مگر یہ کہ ہم جانتے ہیں پچھلے زمانے کے لوگ ایسی ہی نشانیاں جھٹلا چکے ہیں۔ ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی کہ ایک آشکار نشانی تھی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا اور نشانی سے عبرت نہ پکڑی، اور ہم نشانیاں تو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگ انکار و سرکشی کے نتائج سے ڈرے۔ اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب تیرے پروردگار نے تجھ سے کہا تھا یقین کر کہ تیرے پروردگار نے لوگوں کو گھیرے میں لے لیا ہے، یعنی اب وہ دعوت حق کے دائرے سے باہر نکل نہیں سکتے، اور رویا جو ہم نے تجھے دکھائی تو اسی لیے دکھائی کہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہو۔ اسی طرح اس درخت کا ذکر جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم انہیں طرح طرح سے ڈراتے ہیں لیکن ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے تو صرف یہی کہ اپنی سرکشیوں میں اور زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آیا کیا؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ سمجھ کے اوپر گئے؟ آؤ اب اس کو اینالائز کرتے ہیں۔ پہلی
तुम भी आगे आ जाओ, इधर बैठ जाओ ना। अब पहली बात यहाँ पे, कल तो बात खत्म हो चुकी थी यहाँ तक कि मुनकिर भी जो है ना अल्लाह की तारीफ करते हुए अपनी कब्रों से उठेंगे। वो जो तुम जो नहीं थे, दुआ में आए थे, इन लोग को ये याद होगा भस्म और राख वाली चीज कि हम हड्डी हो जाएंगे, फिर कैसे हम जिंदा होंगे, याद आया कुछ? यहाँ तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जवाब दे दिया था कि तुम अगर पत्थर भी बन जाओगे और तुम एक गैर जानदार चीज भी बनोगे तो अल्लाह इसकी कुदरत रखता है कि तुमको फिर से जिंदा कर दे। तुम क्या बात करते हो? तुम तो एक मनी के कतरे थे, उससे हमने तुमको जान बख्शी। तो एक बना हुआ इंसान फिर से सल गड़ गया तो उसको वापस बनाना हमारे लिए आसान है, जबकि वो बनाना मुश्किल था, जबकि उसकी हस्ती नहीं थी। अब यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी से कह रहे हैं, ए पैगंबर मेरे बंदों से कह दो, वकुल ली इबादी। यहाँ पे अपने बंदों से मुराद कौन है? अल्लाह तबारक व तआला के फर्मा बरदार लोग। यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि अपने बंदों से कह दो, यानी जो वो दावत दे रहे इस्लाम की ना, तो ऐसे भड़काऊ बात ना करे कि सामने वाले को तकलीफ पहुंचे और सामने वाला गुस्से में आ जाए। फिर जब गुस्से में आएगा तो मामला पेचीदा होगा और आपस में धर्म युद्ध होगा, और वो धर्म युद्ध लड़ाने वाला कौन होगा? शैतान। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इन्न शैतान कान लिल इंसानी अदुव्वम मुबीना, कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। ये आयत देखो हमको आज के जमाने में रहनुमाई कर रही है कि जहां पर इंसान, जहां पर मुसलमान माइनॉरिटीज में हो, किस में हो? अकलियत में हो, तो उनको ये ध्यान देना चाहिए कि हम अगर जो भी बात बोले वो ऐसी बोले कि सामने वाला उसको अपने ऊपर लेके भड़के ना। हाँ, बाज हमारे गैर भाइयों को काफिर के लफ्ज से तकलीफ होती है, काफिर के लफ्ज से तकलीफ होती है, तो उस काफिर के लफ्ज को इस्तेमाल ना करें जो अल्लाह का इनकार करते हैं। मतलब तो वही हुआ ना, जो लोग अल्लाह के एक होने का इनकार करते हैं वो ये लोग वो ये कहते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो काफिरी की तरफ लौटेगा। अब तुम बात सही कह रहे हो, लेकिन तुमने स्टेज पे जाकर दावत तो दी, लेकिन काफिर 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 कर करके तुमने वो दावत को अपने ऊपर एक जान जोखिम में डाल दिया। क्या किया? जान जोखिम में डाल दिया। उनको उनसे तकलीफ हुई उस बात से, तुमने दावत दी लेकिन उस दावत से उनको तकलीफ हुई, फिर क्या होगा? फसाद होगा, और फसाद मचाने वाला कौन होगा? शैतान। तो अल्लाह यहाँ क्या रहनुमाई कर रहा है कि ज्यादा जोश में होश गवाओ। इसलिए हमारे बड़े बड़े उलमा देखते होंगे, हमारे जितने बड़े बड़े उलमा हैं वो ऐसी नाजुक मौकों पर अपनी जबान को जल्दी खोलते नहीं। हमारे जवान लोग ही और हमारे जो पॉलिटिशियंस है, जो मुसलमानों के नेता है, कि जिनको वोट बैंक मुसलमानों का ही मिलता है, वही भड़काऊ बात करते हैं और हमारे जवानों के दिमाग और दिल को पूरा झिझोड़ देते हैं, आर या पार करने को बोलते हैं, और खुद एसी की कारों में घूमते हैं। उनके आसपास तो वकील पुलिस सब होते हैं, मरता कौन है? आम आदमी, आम जवान मरता है। ये हिकमत की बात है, ये डरपुक गिरी नहीं है, ये डरपुक गिरी। अब ये कोई बोलेगा कि देखो डरपुक वाली बात कर रहे हैं, डरपुक वाली बात नहीं कर रहे। जब हमारे पास ताकत उसी के पास होती है जिसके पास सत्ता होती है। जब तुम्हारे पास सत्ता ही नहीं है तो तुम कितना भी हक की आवाज उठाओ, हक की आवाज दबा दी जाएगी। क्या क्या मतलब आया तुम्हारा आवाज उठा के? उल्टा हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हम खूब पढ़े और हम जो है ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिक्स में ज्वाइन हो, या ऐसे डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो जहां पर एक हम मेजोरिटी में रहे, ताकि हमारे साथ कोई गलत फैसला ना हो, नाइंसाफी वाला मामला ना हो। यहाँ पे फिर अब मैं ये आयत का तर्जमा कर रहा हूं, और ए पैगंबर मेरे बंदों से कह दो, यानी उनसे जो दावत हक पर ईमान लाए हैं, मुखालिफों से गुफ्तगू करते हुए, यानी अपोनेंट टीम से गुफ्तगू करते हुए जो बात कहो ऐसी कहो कि खूबी की बात। अगर तुम बोल रहे हो ना तो ठीक ठाक बोलो, भड़काऊ वाली बात मत करो। शैतान लोगों के दरमियान फसाद डालता है, फसाद मच जाता है। यकीनन शैतान इंसान का सरीह दुश्मन। फिर आगे उनके यानी उनके देवी देवता को भी हमें नहीं चिढ़ाना चाहिए, ना ही उनके देवी देवताओं को, उनके मानने वालों को गाली देनी चाहिए। क्यों? तुमने उनको गाली दी, वो भी बदले में अल्लाह को गाली देंगे, नतीजा क्या होगा? असल खुदा को गाली पड़ेगी, और जो खुदा नहीं है तुम उसको कुछ भी बोलो
فرق کہاں گرے گا؟ لیکن اصل خدا کی طرف تو گالی لوٹ رہی ہے نا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرمائے تمہارا پروردگار تمہارے حال سے خوب واقف ہے. ربکم اعلم بکم. اب تم بولو گے اللہ ہم اتنا سب کچھ جھیل رہے ہمارا بس نہیں چل رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ کیا کرو ابھی لڑو مت، ابھی لڑنے کا ٹائم نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک مشرک نے خوب گالی دی تو حضرت عمر دوڑے اس کو مارنے کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہ فساد والی بات ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ مشرکین مکہ ایمان والوں کو بہت پریشان کرتے تھے، موب لنچنگ کرتے تھے. حضرت سمیہ کی موب لنچنگ ایسی کی گئی کہ ان کے بیٹے کو سامنے باندھا گیا، یعنی ان کے شوہر کو سامنے باندھا گیا، اور حضرت سمیہ کی موب لنچنگ کی جا رہی ہے. اور وہ حضرت سمیہ کی عمر کتنی تھی؟ 80 سال کی بوڑھی تھی. آج ہمارے 80 سال کے بوڑھوں کی اگر ہم دیکھتے ہیں نا ویڈیو، داڑھی اڑا دے رہا ہے، ایک آدمی داڑھی کاٹ رہا ہے، اس پر تماچے لگا رہا ہے. موب لنچنگ آج سے نہیں ہے، موب لنچنگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. آج ہم بھڑک جاتے ہیں نا ایک دم، سالے نے کیا ہی کیسا، اس کی ہمارے ساتھ کیا تو ابھی ہم اس کے ساتھ پشتوں کے ساتھ کریں گے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ڈالتا ہے دوسرے دن ہی ساتھ پوچھ تو چھوڑو وہی جیل میں چلا جاتا ہے. تو حضرت سمیہ کی جب موب لنچنگ ہو رہی تھی تو حضرت سمیہ کی ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ حضرت سمیہ کو اتنا خطرناک ان لوگوں نے موب لنچنگ کیا کہ بھالا آتا ہے نا، بھالے سے ان کی پیشاب کی جگہ کو ہی وہ کر دیا. سامنے بیٹا بندھا ہوا ہے، اس بیٹے کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی حضرت سمیہ کو جب ایسا ان لوگوں نے شہید کیا. تو ایک دوسری روایت میں آتا ہے حضرت سمیہ کو جو ہے 2 اونٹ منگائے گئے. ایک اونٹ کا منہ اس طرف رکھا گیا اور ایک اونٹ کا منہ اس ڈائریکشن میں رکھا گیا. ایک اونٹ کے پیر سے ایک ہاتھ اور ایک پیر باندھے گئے، ایک ہاتھ اور ایک پیر، اور دوسرے اونٹ کا جو ڈائریکشن ادھر تھا اس کا جو ہے ایک ہاتھ اور ایک پیر ادھر باندھے، اور ان کی نکیل کھول دی اونٹ کی، اور اونٹ کو جو ہے نا چلنے کو کہا. اور ایک اونٹ اس طرف گیا اور ایک اونٹ، تو 80 سال کی بوڑھی کا حال کیا ہو؟ 2 طرف سے وہ کیا چلی گئی؟ بولو، 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو گئی وہ 80 سال کی بڑھیا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو موب لنچنگ اس سے خطرناک آج کے زمانے میں ہے کیا؟ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، کیا مسلمانوں کا خون نہیں بھڑکا ہوگا؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رکو، ابھی وقت نہیں آئے، اب جہاد کا وقت، ابھی لڑائی جھگڑے کا وقت نہیں ہے، صبر کرو، اللہ اس کا نتیجہ دے گا. تو بعض جگہوں پر فوراً اٹھنا کمال کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ پاگل پنے کی بات ہوتی ہے. حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ ننگا لٹا دیا جاتا، حضرت بلال کے اوپر پتھر رکھ دی جاتی، اور وہ ریت میں اگر گوشت ڈال دو تو وہ گوشت بھی پک جاتا ہے، تو وہ تو انسان کا بدن تھا. حضرت خباب کو گرم گرم کوئلوں پہ گرم گرم وہ جو رہتا ہے کیا بولتے ہیں اس کو، انگارے پہ لٹا دیتے تھے. حضرت صحابی حضرت عثمان نہیں، حضرت ایک دوسرے صحابی ہیں، تو جب ان کی کمر دیکھی گئی حضرت عمر نے تو دیکھا کہ پوری کمر میں کوئی گوشت کا ٹکڑا بچا ہی نہیں ہے، پورا کمر جل کے پوری چمڑی ایسی لٹک چکی ہے. تاکہ وہ زمانہ تھا مکہ میں جب ہم پر موب لنچنگ ہوتی تھی، تو مشرکین مکہ تو موب لنچنگ کرتے تھے. تو اس وقت اللہ کے نبی نے ان کو لڑائی ان سے ان کے بدلے میں جواب دینا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت مسلمان اقلیت میں تھے. کس میں تھے؟ مائنورٹیز میں تھے. تو مائنورٹیز کو ہمیشہ سوچ سمجھ کے قدم کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا ایک قدم سب کے لیے بھاری پڑ سکتا ہے، صرف ان کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے. تو یہ جو چیزیں ان کو ہو رہی ہے، پیش آ رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جان رہے ہیں. ربکم، تمہارا رب جانتا ہے تم کس تکلیف سے گزر رہے ہو، تم سے زیادہ وہ واقف ہے. یہ بولتے نا کہ اللہ کو ہمارا دکھتا نہیں ہے، کہ اللہ کو سب دکھتا ہے. اللہ ڈھیل دیتا ہے، اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے. ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، یا اگر چاہے تو تمہارے گناہوں کے سبب تم کو عذاب دے دے. وما ارسلناک علیہم وکیلا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ان مشرکین مکہ جو ایمان نہیں لاتے تھے ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پڑھتے تھے، روتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم ان کے لیے اپنی جان دے دو گے کیا؟ ہم نے صرف تم کو یہ بات بتانے کے لیے پہنچا ہے، دعوت دینے کے لیے، بس دعوت دے دو، تمہارا حق ہو گیا. اب کرنا نہیں کرنا اس کے اختیار میں.
تم اس پہ نگران وکیل بنا کے نہیں بھیجے گئے ہو, ہدایت کا دینا تو ہمارے ذمہ. تو یہاں پر ان ایمان والوں کے لیے کہ تمہارا کام دعوت دینا ہے, دعوت کا قبول کرنا, ایمان لانا, اللہ سے توبہ کرنا, رجوع کرنا, یہ ان کا کام. اب دعوت کس ذریعے سے ہونی چاہیے؟ دعوت کا ذریعہ تم لکھ کر بھی دعوت دے سکتے ہو, رائٹنگ کے ذریعے, بولنے کے ذریعے, یہ ریکارڈ کے ذریعے تم دعوت دے سکتے ہو. یہ دعوت اگر کوئی غیر بھی سن رہا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ایمان لے آ جا, میری دعوت پوری ہو گئی, میری دعوت کا حق ادا ہو گیا. اب یہ کہ اس کو اس میں آنا یا نہیں آنا یہ اس کی مرضی ہے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ, اور تمہارا رب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ, اللہ نے بعض نبیوں کو بعض پر درجہ دیا ہے. حضرت ابراہیم تمام نبیوں کے ابا مانے جاتے ہیں, ابا حضور. کیوں؟ جتنے بھی نبی اس کے بعد آئے سب حضرت ابراہیم کی نسل سے. حضرت موسیٰ کو اللہ نے حضرت ہارون کے مقابلے میں درجہ دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کا کیا بنا دیا؟ سردار بنا دیا. کہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, اور ہم نے داؤد کو کیا عطا کی؟ زبور. داؤد بھی نبی ہے اور داؤد علیہ السلام کو کیا عطا ہوئی؟ زبور عطا ہوئی. میں بہت شارٹ میں لے رہا ہوں کیونکہ میری تفسیر پوری ہوئی, مجھے نہیں لگتا پورے رمضان میں سورہ بنی اسرائیل ختم ہوگی. پھر اللہ نے کہا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. پوری بنی اسرائیل میں ہر ایک دن بعد تم سنتے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے ان کو جھنجھوڑ رہے. اللہ کل بھی اللہ نے جھنجھوڑا اور آج بھی اللہ جھنجھوڑ رہے ہیں. یعنی آج بھی بولے تو اس آیتوں میں ہر کچھ آیتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مخاطب ہو رہے جو ایمان نہیں لاتے. اللہ نے کیا بولا؟ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو تم نے اپنے خیال میں اللہ کے سوا جن ہستیوں کو معبود بنا رکھا ہے, جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے, انہیں اپنی ضرورتوں اور مشکلوں میں پکار کر دیکھو. تم مصیبت میں ہو, پکارو. نہ تو وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں کہ تمہاری کوئی دکھ دور کر دے. دکھ دور کر سکتا ہے وہ تو خود ہی, کتا بھی اگر کچھ کر کے چلا گیا وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ ہٹا سکے. تمہاری حاجت کو کیسے دور کر سکتا ہے, اور نہ تمہاری حالت بدل سکتے ہیں. اللہ پھر ان کو جھنجھوڑ رہے. اچھا تم جس کو معبود بنا رہے ہو, لات اور عزا, منات, یہ اس وقت کے بت تھے بڑے بڑے, تاکہ ان کو ذرا پکار کے دیکھو لات اور عزا منات کو, کہ تمہاری مشکل دور کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے تو پھر کون ہے بھائی مشکل دور کرنے والا؟ کون ہے؟ اللہ ہے. یہ لوگ جن ہستیوں کو پکارتے ہیں اور اللہ کے حضور انہیں وسیلہ تقرب سمجھتے ہیں, وہ خود اپنے پروردگار. اب یہاں پر میں یہ ایک بات کہوں گا, یہ تو یہ غیروں کی بات ہو گئی. ابھی اپنے لوگ میں آ جاؤ, یہ ذرا اپنے لوگوں میں آیت کو فٹ کرو. یہ لوگ جن ہستیوں کو پکارتے ہیں, اب یہاں ہستی یہاں وہ چھوڑ دو بت والوں کو, اب یہاں یہ والوں کو پکڑو جو اپن اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھتے کہ یہ اللہ والا ہے یا یہ اللہ تک پہنچا دے گا. تو یہاں پر اس کو ہی سب کچھ مانتے ہیں اور اس کی بات آخری بات, قرآن اور حدیث کی آخری بات نہیں, اس کی بات. تو اللہ اب یہاں پر ذرا اب یہ ترجمہ دیکھو. یہ لوگ, میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں, یہ لوگ جن ہستیوں کو پکارتے ہیں اور اللہ کے سامنے انہیں وسیلہ سمجھتے ہیں, یعنی اللہ کے زیادہ قریب ہے, وسیلہ سمجھتے ہیں, تو وہ خود اپنے پروردگار کے حضور بندگی و اطاعت کے ذریعے سے وسیلہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. یہ جو اللہ والا ہے وہ خود یہ ڈھونڈ رہا ہے کہ مجھے کوئی وسیلہ مل جائے کہ میں اللہ کے قریب بن جاؤں, اور تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ مجھے قریب پہنچا دے گا. کہ کون اس راہ میں زیادہ قریب ہوتا ہے, اللہ کے راستے میں کون سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. نیز اس کی رحمت کی امید رہتی ہے, اس کی رحمت کی کیا رہتی ہے, سب کو امید رہتی ہے, اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. تو کس کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ ان کی بات ہو رہی ہے, اپنی بات ہو رہی ہے؟ اپنی بات. پھر سے یہ لوگ جن ہستیوں کو پکارتے ہیں اور اللہ کے سامنے انہیں وسیلہ سمجھتے ہیں, وہ خود اپنے پروردگار کے سامنے بندگی و اطاعت کے ذریعے سے وسیلہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو وہ بھی محتاج ہے اور تم بھی محتاج ہو, ہم دونوں محتاج ہیں. تو اس کی بات آخری بات نہیں ہو سکتی. اگر وہ اللہ کے قریب ہے تو اس کی بات آخری بات ہوگی کیا؟ آخری بات تو کس کی ہوگی؟ اللہ کی اور قرآن اور حدیث کی بات ہوگی, اس کی بات نہیں. اس کی بات کو ہم دیکھیں گے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق صحیح ہے یا نہیں, فقہ کے حساب سے صحیح ہے یا نہیں. نہیں ہے تو پھر
جا وہی تو. لیکن ہمارا آج جس طرح تم کو اس پر ہنسی آ رہی ہے یا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جھنجھوڑ رہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھتے ہیں, تو ہمارے اندر بھی تو یہ خرابی ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ سمجھتے کہ اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ اور تقرب ہے, قریب کا ذریعہ ہے, تو اس کے ہم پیر دھو کے بھی پانی پی لیتے ہیں, ہاتھ دھو کے بھی پانی پی لیتے ہیں. تو کیا فیصلہ تم نے کر لیا کہ وہ اللہ کے قریب ہے؟ وہ خود اللہ کے قریب ہی کم ہوتا ہے نا. کیا پتا کل قیامت کے منظر کو کس نے دیکھا کہ کون جب تولیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. کسی حضرت, کسی پیر صاحب, کسی بانگی صاحب, کسی مؤذن صاحب کی آخری بات, کسی کوئی بات آخری بات کہ ہمارے حضرت نے کہہ دیا یا ہمارے پیر صاحب نے کہہ دیا, ہمارے خلیفہ مجاز نے کہہ دیا, بس یہ بات آخری ہے, اس کے علاوہ تمہاری کوئی بات ہم نہیں مانیں گے, اگر وہ چاہے قرآن کی ہی بات کیوں نہ ہو. تو بھائی ایمان کا ٹٹولنا چاہیے کہ قرآن کی بات کو تم نے جھٹلا دیا اور وہ تمہارا جو وڈیرا تھا اس کی بات کو تم نے آگے رکھ دیا, تو پھر تو تمہارے ایمان کا بھائی دیکھنا پڑے گا تمہارا ایمان. دیکھو لوگوں کو خود کے قریب مت کرو, اگر اس کو میں اپنے قریب کروں گا نا تو میرے اندر 100 برائیاں ہیں, ہے کہ نہیں. اگر میں چاہوں گا کہ یہ میرے آگے پیچھے گھومے, یہ میرا ہاتھ چومے, میں نکلوں گا تو فوراً جوتی نکال کے رکھ دے, اپنے آستین سے صاف کرے, تو یہ میرے قریب ہو رہا ہے, اللہ کے قریب نہیں ہو رہا ہے. یہ میرے قریب ہوا, یہ جتنا میرے قریب ہوئے گا میرے عیب سے اتنا وہ واقف ہوئے گا. اور انسان تو عیب والا ہے نا, یہ دیکھ رہا ہے یہ بھی تو نظر بد نظری کر رہا ہے, یہ بھی گالی دے رہا ہے, یہ بھی تو سٹا بازی ہے, یہ بھی پکچر دیکھ رہا ہے. تو ایک دن کیا ہوگا, یہ نا امید ہو جائے گا. یہ کیا ہوگا, نا امید ہو کر مجھ سے دور ہوا اور اللہ سے بھی دور ہو جائے گا. پھر اس کے ذہن میں ہوگا کہ یہ سماج سارا کا سارا ایسے ہی رہتا ہے. اور اگر میں بولوں کہ بھائی میں بندہ گنہگار ہوں, مجھ سے قریب مت ہو, اللہ کے قریب ہوں, اور میں نے اپنے گناہ کو تسلیم بھی کر لیا, میں پاک پکیجہ نام ختیجہ والا حساب نہیں ہے میرا, میں تو ہوں ہی گنہگار, لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ قرآن کے قریب والی بات ہے. میرے قریب مت ہو جا, قرآن کے قریب, اور میں تجھے قرآن کا راستہ بتا رہا ہوں تو سامنے والا بولے گا ہاں قرآن کا راستہ ہے, تو وہ میرے کو نہیں ڈھونڈے گا, میرے اندر وہ ساری چیزیں نہیں, وہ تو اللہ کے راستے کو تلاش کرے گا. اور اللہ میں کوئی عیب ہے کیا؟ اللہ میں کوئی عیب ہے؟ پھر یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نیز اس کی رحمت کی امیدوار رہتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب نہ ہوتے. اللہ والوں کی صفت رہتی ہے, اللہ والے ہیں دنیا میں. اللہ والے کیا ہیں؟ اللہ والے اللہ کی امید لگائے رہتے ہیں, اللہ کی ہمیشہ اللہ سے پازیٹیو امید رہتی ہے, اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہم پر نہ اتر جائے. ان عذاب ربک کان محذورا, بے شک تیرے پر رب کا عذاب بڑا ہی ڈرنے والی چیز ہے, بڑی ہی ڈرنے والی چیز ہے. اللہ کے عذاب سے ہر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قیامت سے پہلے ضرور ایسا ہونے والا ہے. اب یہ سنو, ریسنٹ ٹاپک پہ اللہ نیوز دے رہے ہیں, اور قیامت سے پہلے ضرور ایسا ہونے والا ہے کہ نافرمانوں کی جتنی بستیاں ہیں ہم انہیں ہلاک اور برباد کر دیں. دماغ کام کیا؟ کہیں دوڑا دماغ؟ نہیں دوڑا, نہیں دوڑا دماغ. قیامت سے پہلے ضرور ایسا ہونے والا ہے کہ نافرمانوں کی جتنی بستیاں ہیں, نافرمانوں کی جتنی بستیاں ہیں ہم انہیں ہلاک اور برباد کر دیں گے. تو نافرمانوں میں صرف وہی لوگ نہیں آ رہے ہیں جہاں پر گر رہا ہے, نافرمانوں کی بستی میں وہ بستی بھی شامل ہے جہاں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا عبادت ارچنا کی جا رہی ہے. پھر ہم بھی تو اس میں پس جائیں گے. گیہوں کے ساتھ دانا اور پتھر بھی تو پس جاتا ہے. اور قیامت سے پہلے ضرور ایسا ہونے والا ہے کہ نافرمانوں کی جتنی بستیاں ہیں, جتنی, ایک نہیں, تم ایک دیکھ رہے ہو, اللہ یہاں پہ جتنی بول رہا ہے, جتنی بستیاں ہیں انہیں ہلاک کر دیں گے یا سخت عذاب میں مبتلا کر دیں گے. یہاں سخت عذاب سے مراد یہاں پر اب عذاب جہاں کس کے اوپر کنورٹ ہو گیا؟ مسلمانوں کے اوپر. کیا مسلمانوں کو بھی عذاب دیں گے اگر وہ نافرمانی کریں گے؟ صاف پتہ چل گیا اگر اللہ کسی بستی کو ہلاک کر رہا ہے اور اگر وہاں پہ مسلمان بھی ہیں اور مسلمان بھی مر رہے ہیں تو یہ سمجھو کہ وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ ان کو بھی عذاب میں کیا کر دیا؟ مبتلا کر دیا.
یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون میں لکھی جا چکی ہے, یہ بات لکھ گئی, اب تم اس کو ٹال نہیں سکتے کہ ٹل جائے. اور جو نشانیاں یہ انکار کرنے والے طلب کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بہت ساری نشانی اور معجزے طلب کیے. معجزے بولے تو جادو, جادو بولے تو اللہ اکبر, معجزہ بولے تو ایسے ہاتھوں سے چیزوں کا نکلنا, یعنی انسان کے ہاتھ یا ایسی چیزوں سے صادر ہونا جو انسان کے بس میں نہیں ہے. یا تو وہ جادو ہوگا, یا تو وہ معجزہ یا کرامت. اگر ایمان نبی ہے تو معجزہ, اللہ کا ولی ہے تو کرامت, اور اللہ کا ولی نہیں ہے کوئی غیر ہے تو وہ جادو, استدراج. تو جو غیر کرتا ہے وہ جادو ہے, جادو حرام ہے. اور اللہ والے کے ہاتھ سے کوئی چیز کرامت نکلتی ہے تو کرامت بھی ہوتی ہے, اور نبی کے ہاتھ سے کوئی ہو تو وہ معجزہ. تو اللہ کے نبی سے ان لوگ, دیکھو ہر آدمی کی مینٹلٹی ہوتی ہے. اگر آپ لوگ میرے ساتھ ہو نا تو آپ لوگ کو لگے گا یار یہ مولانا کو نا کچھ الگ بھی کرنا چاہیے. کیا ان کے ہاتھ یا پیر سے کوئی الگ چیز نکلنی چاہیے جو انسان کے ہم لوگ نے, جیسے آسمان پہ جہرمال بچھا کے نماز پڑھو, ہاں, یا تو ہاتھوں سے روشنی نکلے, پیچھے ایسا روشن ایسا گھومے چکرا. کیا ہاں, کہ کوئی آیا بھائی اللہ والے ذرا اس میں پین میں پھونک دے, پڑا رات بھر کچھ نہیں ہو, پورا سال موبائل دیکھ کے اپنے ہاتھ کو تباہ کیا ہوں, پورا سال موبائل دیکھ کے اپنے ہاتھ کو تباہ کیا ہوں, اب اس ہاتھ سے مجھے لکھنے جانا ہے تو ذرا تم پڑھ لو. زخم پہ ہاتھ رکھ دیا, زخم ٹھیک ہو جائے, زخم پہ ہاتھ رکھے تو زخم ٹھیک ہو جائے. یہ سب انسان کی مینٹلٹی ہوتی ہے. اللہ والا ہے نا, تو ایک ٹی بی کے مریض کو پھونکے گا تو چارجنگ بیٹری لو ہو گئی, ایسا ہاتھ رکھے گا تو یہ اللہ والے موبائل چارج ہو جائے گا. تو ایسے ہیں لوگ آج کل, آپ دیکھو ایسے لوگ ہیں, اور ایسے لوگ کو پھنسانے والے بھی بہت ہیں, اور پھنستے بھی ہیں, اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ پھنستے ہیں. پڑھے لکھے لوگ زیادہ پھنستے ہیں. تو پھر یہ تو اللہ کے نبی سے لوگ ایسے سر پھرے لوگ اللہ کے نبی سے ایسے ہی بول رہے تھے کہ ایسی نشانی دکھاؤ, تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نشانی دکھا دیں گے, چلو نشانی دکھا دیے تب بھی تم ایمان لانے والے ہو نہیں, کیونکہ تمہارے جیسے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی نشانی مانگی لیکن ایمان نہیں لائے, تو اللہ کا عذاب ان پر آ گیا, اللہ کا عذاب ان پر آ گیا. اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کر جب تیرے پروردگار نے تجھ سے کہا, یقین کر تیرے پروردگار نے لوگوں کو گھیرے میں لے لیا, یعنی وہ دعوت حق کے دائرے سے باہر نکل نہیں سکتے. یہاں پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معراج کا ذکر کر رہے ہیں اس آیت میں. یہاں پر رؤیا کا لفظ آیا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نشانیاں آپ کو دکھائی معراج میں, اس کا ان لوگوں نے, ان کافروں نے جھٹلایا کہ معراج کیسے کر سکتے ہیں, جسم کے ساتھ کیسے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان, جنت دوزخ سب جا کے آ سکتے ہیں, یہ تو ناممکن سی بات ہے. ایسا اس وقت کے لوگوں نے بھی جھٹلایا, اور اب بھی کچھ لوگ جھٹلاتے ہیں. اور کچھ طبقہ ایسا ہے جو معراج کے جسم کے ساتھ جانے کا انکار کرتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو خواب میں معراج ہوئی, بلکہ خواب میں معراج نہیں ہوئی, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ اوپر گئے, اور جسم کے ساتھ آپ نے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان دیکھا, اور جہنم کے عذابات کو بھی دیکھا, جنت کی نعمتوں کو بھی دیکھا, انبیاء کو بھی دیکھا, اور انبیاء کی امامت بھی جسم کے ساتھ کی, سپنے کے ساتھ نہیں کی. تو یہاں پر مشرکین کشمکش میں ہو گئے کہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا, پھر ان لوگوں کو اس آزمائش میں بھی ڈالا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم میں ایک زقوم کا درخت ہوگا. کس کا درخت ہوگا؟ زقوم کا. اور وہ زقوم کا درخت کانٹے دار ہوگا جو نافرمانوں کو کھلایا جائے گا. ہاں, زقوم کا کانٹے دار درخت. تو کافر لوگ ہنسنے لگے, بولے کیسی بہکی بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نعوذ باللہ, کہ جہاں جس جہنم میں انسان اور پتھر پگھل جائیں گے وہاں پر ایک لکڑی کا جھاڑ کیسے ٹک سکتا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹ, جہاں پر جہنم میں آگ ہے نا تو وہاں پر درخت کیسے ٹک سکتا ہے. تو یہ پھر آزمائش میں ہوئی. ہم انہیں طرح طرح سے ڈراتے رہتے ہیں لیکن ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا ان کو کہ تم کو زقوم کا درخت ہم کھلائیں گے, لیکن ان لوگوں نے یہ اسٹال اٹھا کے مذاق بنایا. حالانکہ آج کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ اتنے آگ میں بھی وہ
پیڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سلامت رکھے. فائر پروف وہ جھاڑ ہوگا. فائر جس طرح آج کے زمانے میں ایسے کپڑے نکل چکے ہیں کہ وہ فائر پروف جیکٹ رہتے ہیں, انگار میں بھی وہ اگر جیکٹ پہن لے تو وہ بچ جائے گا. بلٹ پروف گاڑیاں رہتی ہے, نہیں رہتے ہیں. تو جب انسان کے بس میں ہے کہ اتنے انگار میں بھی وہ فائر پروف جیکٹ بنا سکتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بس میں نہیں ہے کہ جہنم میں فائر پروف جھاڑ بنا دے. تو یہ اشکال آج کے زمانے میں اگر کوئی کرتا ہے تو بیوقوف ہے, اور وہ سائنس کی ٹیکنالوجی کو جھٹلا رہا ہے. تو اشکال ختم ہوا. آگے فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا, لیکن ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے تو صرف یہی کہ اپنی سرکشیوں میں اور اپنے گناہوں میں اور زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. یعنی اور ان کو کتنا بھی سمجھاؤ نا قیامت کے بارے میں اور جہنم کی عذاب کے بارے میں, وہ مذاق اڑاتے ہیں اس چیز کا, اور ان کی شرارتیں اور بڑھتی جاتی ہے. تو شرارتوں کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اب ان کا اینڈنگ پوائنٹ آ چکا ہے. کبھی بھی کسی ظالم کا ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سٹیج میں ایسا لا کے کھڑا کرتے کہ وہ سوچتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں. کیوں؟ میرے پاس نیالے ہے. نیالے سمجھتا ہے؟ جوڈیشری سسٹم میرے پاس ہے, فائنینشیل سسٹم میرے کنٹرول میں, میجورٹی میرے پاس ہے, طاقت میرے پاس ہے, حکومت میرے پاس ہے. جب ساری چیزیں میرے پاس ہے تو پھر کون ہے مجھے جو سزا دے گا؟ تو ظلم کرتا ہے. اب یہاں پر سنو, وہ ظلم کرتا ہے, اور وہ فرعون بنتا ہے, یا تو قارون بنے گا, یا تو نمرود بنے گا, یا تو ابو جہل بنے گا. وہ اس حد تک آ جاتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اب مانو کہ میں ہی خدا ہوں. انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی مانو کہ اب میں ہی خدا ہوں, اور مجھے ہی تم کو بڑا ماننا ہے, اور یہ سوچنا ہے کہ میرے وجہ سے ہی یہ ملک وکست ہو رہا ہے, اور میں ہی سنچالک ہوں اس پورے دیش کا, یا پورے زمین کا, پورے آسمان کا, سارا کنٹرول میرے بس میں. اور ظلم کرنے جب وہ لگ جاتا ہے نا, اور ایک ظلم تک حد تک پہنچ جاتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پکڑ لیتے ہیں. اور اسی سے اس کی شروعات ہوتی ہے. جب بھی کسی ظالم کا ظلم دیکھو کہ اس کا بڑھ چکا ہے, تو یہ امید ضرور رکھنا اور یہ یقین ضرور رکھنا کہ اب اس کا خاتمہ جلدی ہونے والا ہے. ہر اندھیری رات صبح کا روشن چراغ لے کر ضرور آتی ہے. ایسا نہیں کہ اندھیرا اندھیرا ہی رہتا ہے, صبح ہوتی ہے کہ نہیں. اسی طرح ہر ظالم کا ظلم جب بڑھتا ہے تو انصاف ضرور آتا ہے. انصاف تو امید رکھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انصاف دے گا, لیکن اس کے لیے ہمیں اللہ سے کیا کرنا ہے؟ ڈرنا ہے, اور اللہ سے, اللہ والوں کے قریب ہو کر انہی کے ساتھ ہمیں اللہ کو تلاش کرنا ہے. اللہ والوں کے قریب ہو کر انہی کے ساتھ ہمیں اللہ کو تلاش کرنا ہے, کیونکہ ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اللہ کو اللہ کی معرفت حاصل کر سکے. اور اللہ کی معرفت علم کے ذریعے آتی ہے. اللہ کی معرفت علم کے ذریعے آتی ہے, اور علم کس کے پاس ہوتا ہے؟ علماء کے پاس. علم کس کے پاس ہوتا ہے؟ علماء, بشرطے کہ وہ عالم بھی اللہ والا. صرف اللہ والا ہونا اور علم کا خالی ہونا معرفت نہیں پہنچ سکتا. معرفت کے لیے علم کا ہونا بھی ضروری ہے, اور علم کے ساتھ اللہ والا ہونا بھی ضروری ہے. ایسی ہستی کو دیکھ کر پھر اس کے سامنے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لینا, یہی کمال کی بات ہوتی ہے, اور یہی اصلاح کی بات ہوتی ہے. اور اس کا حق پھر یہ ہے کہ اسے اپنے ساتھ قریب مت کرے, کہ اس کو اللہ سے جوڑ دے, کہ وہ تم سے جڑنے نہیں آیا. اس کے پاس تو بہت سے لوگ ہیں جڑنے کے لیے. اس کی گرل فرینڈ ہے, اس کی بیوی ہے, اس کے بھائی ہے, اس کے دوست ہے. وہ اللہ سے جڑنے آئے, تم سے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق.